الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن وبسنة سيد الأنام محمد وآله وأصحابه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: كان من الصادقين. قال عليه الصلاة والسلام: الصدق ينجي والكذب يهلك. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد، انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے صدق یعنی سچائی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: کان من الصادقین، وہ سچا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. سامعین محترم، صدق کا مطلب ہے راست گوئی یعنی سچ بولنا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی دینی اور دنیاوی فلاح اور بہبود کے تمام امور کا انحصار اس فضیلت صدق پر یعنی سچائی پر ہے. عملی فضائل میں اس کو وہ کہتے ہیں کہ بنیادی حیثیت حاصل ہے. سچائی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی زبان سے غلط بات یا خلاف واقع بات نہ کہے، بلکہ اس میں دل کی سچائی اور عمل کی سچائی دونوں شامل ہیں. دل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ دل میں نفاق نہ ہو، دغا نہ ہو، فریب نہ ہو. عمل کی سچائی سے مراد یہ ہے کہ جو عقیدہ ہے، جو انسان کا عقیدہ ہے، وہی اس کا قول ہو، وہی اس کا عمل بھی ہو، وہی اس کا ظاہر بھی ہو، وہی اس کا باطن بھی ہو. یعنی ظاہر و باطن میں پوری یکسانیت ہو. ایسا نہ ہو کہ زبان سے کچھ ہو اور عمل میں کچھ ہو. ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں کچھ ہو، باطن میں کچھ ہو. قرآن کریم میں یہ ایک ایسی اعلیٰ صفت بتائی گئی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سچائی یعنی صدق ایک مشترکہ صفت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خصوصیت کے ساتھ صدق کی یعنی سچائی کی صفت بدرجہ اتم موجود تھی. لوگ قبل از نبوت آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا وہ اعتراف بھی کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ صادق اور امانت دار ہونے کے گواہ ہوتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہو، بلکہ ہر آدمی، دوست تھا یا دشمن، وہ یہ کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. آپ کو سچے اور امانتدار ان لوگوں نے تسلیم کیا. ابو جہل جو آپ کا جانی دشمن تھا، اس کا واقعہ کہ وہ کہا کرتا تھا، اس کا مشہور قول یہ کہ وہ کہا کرتا تھا کہ اے محمد، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا، میں آپ کو سچا مانتا ہوں، مگر کہتا کہ اے محمد، تمہاری تعلیمات پر دل نہیں ٹھہرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن میں کیا کروں، تمہاری تعلیمات پر میرا دل نہیں ٹھہرتا. ابو سفیان کو دیکھیں
کہ ابو سفیان قیصر روم کے دربار میں پہنچے اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف دلائل دینے کے لیے ابو سفیان قیصر روم کے دربار میں ہیں۔ وہ جب دلائل دے چکے اور قیصر روم کو قائل کرنا چاہ رہے ہیں تو ابو سفیان سے جب پوچھا گیا کہ تم جس کے خلاف دلائل دے رہے ہو، جس کے خلاف بات کر رہے ہو، جس کے دین کو تم نہیں ماننے کے لیے یہ دلائل دے رہے ہو، بادشاہ نے کہا کیا تم نے اس کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے، کبھی جھوٹ بولتے سنا ہے؟ کیا وہ کوئی جھوٹا آدمی ہے؟ اور کیا وہ بچپن سے تمہارے سامنے نہیں تھا؟ کیا وہ کسی اور علاقے سے تعلق رکھتا ہے جسے تم نے دیکھا نہ ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا مومن مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمان اور مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سچ تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، صدق جو ہے یہ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، اور آدمی سچ کی عادت ڈال لے تو اکثر برائیوں سے وہ بچ سکتا ہے اور بچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے محبت کریں تو وہ سچ بولے، وہ جھوٹ نہ بولے۔ آج معاشرے میں صدق کی یہ صفت جو عملی فضائل میں صف اول کی ایک صفت ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ اور مدینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوت اور جلوت، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا۔ بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک امت محمدی کا فرد ہونے کے، آج مسلمان جھوٹ بولے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کوئی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بخیل ہو سکتا ہے، وہ بزدل ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ صدق ہمارے اندر کیسے آئے، یہ امت کے اندر کیسے آئے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، آپ کو چاہنے والوں، آپ کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے والوں میں یہ صفت کیسے پیدا ہو۔ اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا، ہمیں کوشش کرنا، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہوگا، اور ہمیں معاشرے میں اس بات کو عام کرنا ہوگا کہ صدق کی یہ صفت، سچائی کی عادت ہر مسلمان میں بدرجہ اتم آ جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جنہوں نے واضح طور پر فرمایا الصدق ینجی، سچ تو نجات دلاتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ جس چیز میں کامیابی ہے، جو سچ نجات ہے، جو سچ کامیابی ہے، جو سچ انسان کے فضائل کو بڑھانے میں، انسان کی وقت کو بڑھانے میں، انسان کو کامیاب کرنے میں ایک کردار ادا کر سکتی ہے کوئی صفت، تو وہ سب سے زیادہ سچائی ہے۔ آج معاشرے میں سے سچائی کو عام کرنا، معاشرے میں سچائی کو پھیلانا، مسلمان اگر یہ کام شروع کر دے، اپنے اندر صدق کی صفت کو کامل طریقے پر پیدا کر لے، اور جھوٹ سے یہ متنفر ہو، خود جھوٹ نہ بولے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں فرمایا والکذب یہلک، جھوٹ تو ہلاک کرتا ہے، جھوٹ تو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ صدق کی جو ضد ہے وہ کذب ہے، اور
ان میں کوئی قربت نہیں ہے دونوں میں۔ اس کا معنی یہ ہے کذب کا کہ وہ بات جو خلاف واقع ہو، وہ بات کہے جو حقیقت میں نہ ہو اس کو کرنا، یعنی ایسا عمل جو حقیقت میں نہ ہو اس کو کرنا، یہ کذب کہلاتا ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی لعنت کا وہ شخص مستحق ہو جاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹے کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے ارشاد الہی ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں فرما رہے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ جھوٹے اور کفر کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دارمی کی روایت ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹے کے منہ میں قیامت کے دن دو زبانیں ہوں گی۔ ایک متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور، کہ تم جھوٹ سے بچو جتنا ممکن ہے۔ ہمیں چاہیے بحیثیت ایک امتی کے ہم جھوٹ سے بچیں، جھوٹ کو چھوڑیں اور جھوٹ کی لعنت کو ترک کر دیں۔ جب معاشرے سے جھوٹ نکل جائے گا، صدق آ جائے گا، جب معاشرے میں اور امت محمد کے ہر فرد کی زبان پر سچ ہی سچ ہوگا اور اس کے لیے جھوٹ بولنا مشکل ترین چیز ہو جائے گا، اور یہ صفات جب انسان میں پیدا ہو جائیں گی تو معاشرہ حقیقت میں ایک صالح معاشرہ بن سکتا ہے۔ تعلیمات نبوی سے جو جھوٹ کی مذمت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ دیکھیں سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ آئیے غور کریں سامعین محترم کہ جھوٹ کی کتنی اقسام ہیں جو معاشرے کے اندر عام ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں جھوٹ کس طرح سے بولا جا رہا ہے اور کس طرح سے عام ہوا جا رہا ہے۔ دیکھیں جھوٹ کی کئی قسمیں ہیں۔ کسی بات کو جانتے ہوئے انجان بن جانا، ایک آدمی ایک بات کو جانتا ہے اور پوچھنے والے کے جواب میں وہ انجان بن جاتا ہے اور وہ یہ اپنے تئیں سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو جھوٹ نہیں بولا، وہ انجان بن گیا، حالانکہ یہ جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح ایسے آدمی کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انجان بن جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی کہ اسے آگ کی لگام دی جائے گی، کہ کل قیامت کے روز ایسا آدمی کہ جو جانتے ہوئے انجان بن گیا اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ اسی طرح جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ وعدہ کر کے پورا نہ کرنا، یعنی وعدہ خلافی کرنا۔ کسی سے ایک بات پر کمٹمنٹ ہو گئی، ایک بات کا وعدہ ہو گیا اور پھر اس کو پورا نہ کیا۔ جھوٹ یہ بھی ہے کہ تول میں کمی کرنا، کم تول کے چیز دینا، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اسی طرح جھوٹ کی ایک قسم ہے نمود و نمائش، دکھلاوا، حقیقت میں کچھ ہے اور ظاہر میں کچھ ہو، دکھائے کچھ اور ہو کچھ، یہ نمود و نمائش ہے۔ کوئی آدمی زائدہ ضرورت نمود و نمائش کرے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی ایک قسم جھوٹی قسمیں کھانا ہے۔ بات بات میں معاشرے میں یہ چیز دیکھیں کتنی عام ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی بات نہیں ہوگی، اس بات کو کوئی مخاطب اس پہ قسم نہیں چاہتا، وہ قسم نہیں اٹھوانا چاہتا، وہ قسم نہیں مانگتا، لیکن معاشرے میں جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ اور بہت دفعہ تو حقیقت پر جھوٹی قسم اٹھائی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ کام کیا گیا ہوتا ہے اور اس کے باوجود قسم اٹھا کے کہا یہ کام میں نے نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں غور کریں، جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ امانت میں خیانت کرنا۔ امانت رکھی گئی، امانت دار اس میں خیانت کر لے، اس میں تبدیلی کرے، اس میں کمی بیشی کرے، اس میں کسی طرح کی بھی خیانت کرے، یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ اسی طرح جھوٹ انسان جو کہے اس پر عمل نہ کرے۔
جو کہا اس کو کیا نہیں، عمل نہ کرنا، یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی ایک قسم یہ ہے کہ ہنسی اور مذاق میں جھوٹ بول دیا، اس کو جھوٹ نہ سمجھا، اس کو جھوٹ نہ جانا کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں، اور وہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے، ابو داؤد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس پر افسوس، اس پر افسوس۔ منافقت بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، قول اور فعل میں تضاد، یہ جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ دکاندار کا جھوٹ بول کر مال بیچنا، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ گاہک کا جھوٹ بول کر مال خریدنا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ نوکر کا جھوٹ بول کر نوکری کرنا، سرکاری اہلکار کا جھوٹ بول کر کسی طرح سے ملازمت اختیار کرنا، یہ سارے جھوٹ کی لعنت ہیں، اور یہ ساری جھوٹی قسمیں ہیں کہ جو انسان کے برے اخلاق میں سے ایک بدترین صفت ہے کہ جو انسان کے اندر پیدا ہو جائے، انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ سامعین محترم، جھوٹ سے معاشرے پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں، معاشرے میں انتہائی نقصانات ہوتے ہیں اس جھوٹ کی وجہ سے، اور صدق کی وجہ سے معاشرے پر بہت سے بہترین اثرات پڑتے ہیں۔ جھوٹ کی لعنت سے معاشرے میں معاشرے کی سلامتی کو بڑا خطرہ لاحق رہتا ہے، بدامنی رہتی ہے، اور بدامنی کے بالیقین، فسادات کے بالیقین چانسز بڑھ جاتے ہیں، حالات اور واقعات ان چیزوں کے لیے کہ اب بدامنی یا فساد پھیلے گا، یہ وجہ بنیاد جھوٹ ہے، کذب ہے۔ ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے یہ جھوٹ۔ جھوٹے پر اعتبار بھی نہیں رہتا، اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کی نظر میں وہ گر جاتا ہے، اس کا مقام گر جاتا ہے۔ اور حالانکہ یہ کتنی بری بات ہے کہ کوئی آدمی اپنے جھوٹ کی وجہ سے دوسروں کی نظر میں گر جائے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی دوسرے بھائی کی نظر میں، کسی انسان کی نظر میں، انسانوں کی نظر میں، معاشرے کی نظر میں گر جاؤں، لیکن پھر بھی جھوٹا آدمی جھوٹ بولے، اور وہ اس لیے کہ وہ پھر یہ چاہے کہ معاشرے میں میرا کوئی مقام ہوگا، میرا کوئی رتبہ ہوگا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس کا مقام لوگوں کی نظر میں گر جاتا ہے۔ سامعین محترم، جھوٹا آدمی بزدل ہوتا ہے، اور بزدل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر وہ جھوٹ پر مداومت اختیار کر لے، وہ مستقل جھوٹ کی عادت کو اختیار کر لے، تو وہ حقیقت میں بزدل ہو جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اس کو اگر سامنے بھی کوئی کہے تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹے ہو، تو دیکھیں اس کی کتنی انسلٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کا کتنا لوگوں کی نظر میں، دوسرے کی نظر میں اس کا کتنا مقام گر چکا ہوتا ہے، جبکہ یہ اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے نبی کو بھی پسند نہیں کہ کسی انسان کی نظر میں کوئی دوسرا انسان گرے۔ لیکن کیا کریں کہ جھوٹا اپنے آپ کو خود دوسروں کی نظر میں گرا رہا ہوتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور اس کی گواہی کا بھی اعتبار نہیں ہوتا کہ اس کی گواہی مانی جائے۔ وہ جگ ہنسائی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، اس کے ساتھ لوگ ہنستے جاتے ہیں، اس کو جھوٹا کہتے جاتے ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمارے معاشرے سے جھوٹ کی لعنت کو نکالے، اور اللہ تبارک و تعالی سچ کی صفت کو، صدق کی صفت کو ہمارے معاشرے میں عام کرے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ وصال اردو، حق کا راہی